السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام قبول کرنے پر قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی ہے۔ وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے جسموں کو داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بےکس مسلمانوں پر عام تھیں، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت خباب بن الارت تمیم کے قبیلہ سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ یہ اس زمانہ میں اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر لٹایا، ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب جاہلیت میں لوہار کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کا بقایا تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ بن خلف حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے باز آ، ورنہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اس وقت بھی بلال کے منہ سے عہد کا ہی لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح سے بھی اسلام سے باز نہ آئے تو ان کے گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتے پھرتے، لیکن بلال کی ایک ہی رٹ تھی، عہد عہد۔ یاسر کی شادی ابو حذیفہ مخزومی کی کنیز سمیہ سے ہوئی۔ عمار انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ جب ایمان لائے تو ان سے پہلے صرف 3 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے اور اتنا مارتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہی سلوک عمار کی والدہ اور والد کے ساتھ بھی رکھا جاتا۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں برچھی مار کر شہید کر دیا۔ یاسر بھی کافروں کے ہاتھوں اذیت اٹھاتے اٹھاتے وفات پا گئے۔ حضرت صہیب رومی کا بچپن روم میں گزرا تھا، اس لیے یہ اچھی عربی نہیں بول سکتے تھے۔ یہ حضرت عمار کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے۔ قریش ان کو اتنی اذیت دیتے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا سامان یہاں ہی چھوڑ جاؤ۔ یہ شرط انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ ابو فقیہہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صفوان بن امیہ نے ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جاؤ اور تپتی ہوئی ریت پر لٹاؤ۔ راستے میں ایک بڑا کیڑا نظر آیا تو صفوان نے کہا کہ کہیں یہ تمہارا رب تو نہیں؟ تو حضرت ابو فقیہہ نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت لبینہ بیچاری کنیز تھیں۔ حضرت عمر ان کو بہت مارتے تھے۔ مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ میں نے تمہیں رحم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ عمر اگر اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے ان کو کھل کر ستاتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی نظر جاتی رہی۔ حضرت نہدیہ اور ام ابیس دونوں ہی کنیزیں تھیں اور انہوں نے بھی اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی تھیں۔ حضرت ابو بکر کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی اور بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔